بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے۔ جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے، اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔
نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات کو. اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو الو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے، تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے، اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے، تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں. لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موضوع پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہیں. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، وہ اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے.
تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسح کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں، ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے، اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں ڈیورس اتنی آسان ہے، دھڑ 3 طلاقیں نکالو، اتنا پرانا رشتہ 4 بچے 6 بچے دھام سے ختم ہو جاتا ہے. یار یہ کیسا اتنا خاندانی رشتہ تھا، کچھ تو مشکل بنایا جاتا ہے. اس کو 3 طلاقیں نکالنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو کیا ہو گیا. اور غیر مسلموں میں دیکھو ڈیورس کتنی مشکل ہے، کیونکہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا دھڑ گورے نے کہا ڈیورس یو آئی ڈیورس یو آئی ڈیورس دھڑ کر کے رشتہ ختم. نہ بھائی، پہلے کورٹ میں جائیں گے، کورٹ اور پراپرٹی لے گی آتی آپ سے، بڑا ٹینشن. تو یہ ہے، اور ہندو میں بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یہ دیکھو، یہ تو میں بات کسی اور ٹائم پہ اس پہ میں نے کئی دفعہ بیان بھی کر چکے. اسلام کا نظام طلاق ہے لیکن بہت آسان کر دیا. لیکن ڈیورس کا ریشو کس میں کم ہے؟ کس قوم میں سب سے کم ہے؟ مسلمانوں. اور جن قوموں میں طلاق اتنی مشکل ہے، ڈیورس کا ریشو ان میں سب سے زیادہ ہے. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی حکیم کے بارے میں کہے کہ یہ جو میڈیسن ہے ایکچولی یہ اس میں یہ اجزاء ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس سے یہ بخار ٹھیک نہیں ہوگا. وہ حکیم کے پاس جب آئے تو اس نے بولا 100 آدمیوں کو کھلائیے، 100 کا بخار کیا ہو گیا. تو آپ کس کی بات مانو گے؟ وہ لیب کے جو رپورٹیں ہیں ان کو مانو گے، یا جو پریکٹیکلی جو مشاہدہ ہو رہا ہے اس کو؟ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. دیکھو میں بھی اس کی ایک دلیل ہوں. اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس زمانے میں ہوں. اللہ مجھے نظر بس سے بچائے. لوگ کہتے ہیں شادی ٹینشن، بچے ٹینشن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تبھی گورے شادی نہیں کرتے. یار ٹینشن نہیں، مصیبت اور عذاب، گرل فرینڈ رکھو یار. ہندو بھی اسی طرف آ رہے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ایکچولی جب چھوڑنا ہوگا 2 منٹ میں پتلی گلی سے نکل گیا. شادی تو ایک، کیونکہ گرل فرینڈ جب آپ کی ہوگی تو نہ اس کی ماں آپ کی ساس ہوگی، نہ اس کے بھائی آپ کے سالے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ نہ چاچا سسر، نہ ماموں سسر، نہ خالہ ساس، پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں. تو ٹینشن بالکل ختم ہونی چاہیے نا. لیکن ہم نے اسلام کو فالو کیا. اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی توفیق دی، میں کوئی بہت نہیں مسلمان نہیں. میں نے کیا کیا، میں جب مدرسے میں گیا تو میں نے کہا بھائی اسلام تو پروموٹ کرتا ہے جلدی شادی کو، اور خواتین سے معذرت کے ساتھ زیادہ شادیوں کو، اور کثرت اولاد کو، جس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے؟ ٹوٹل ٹینشن. تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل اسلام کی تعلیم تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. دوسری بات یہ، ٹینشن نہ بھی ہو. ایک ٹینشن تو شادی میں اور بچوں میں سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے. محدود آمدن والا ایک شادی کا نہیں، اور خاص طور پہ پاکستان میں سوچتا تو وہ زیادہ شادیوں کا کیسے سوچے. تو ہمارے لیے تو ایک شادی سوچنا بھی بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ میرے لیے تو بڑا مشکل کام تھا. محدود تنخواہوں میں کیسے کر سکتا ہے انسان؟ اور پھر اولاد کی کثرت. تو ہمیں سورہ نور میں ہم نے آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے نکاح کرو یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ بیوی آئے گی تو اپنی روزی، اپنی قسمت کی روزی لے کر آئے گا. تو پروگرام تو بڑھ گیا.
وہ جو فیملی پلاننگ والوں کا پروگرام تھا، اس قرآن کی آیت اور یہ حدیث سننے کے بعد ان کا سارا پروگرام کیا ہو گیا؟ وہ جو بچپن سے اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھے تھے، توبہ کر لی تھی ان میں تو یہ سکھایا جا رہا تھا بچے دو ہی اچھے، اور پھر ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ میں یہی سکھایا جا رہا تھا بچے دو ہی اچھے، ہر جگہ مہنگائی مہنگائی، اور پھر لطیفے بیویوں پہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ بیوی سے بڑی دنیا میں لگتا ہے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اتنے ہم نے لطیفے سنے ہوئے تھے. کچھ لطیفے تو میرے والد صاحب مجھے والدہ کی موجودگی میں سناتے تھے. میرے والد صاحب ایک لطیفہ بہت سنایا کرتے تھے میری والدہ کی موجودگی میں. تو وہ سنا رہے تھے کہ وہ ہماری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو جوک چلتا رہتا تھا میرے والد والدہ میں. تو میرے والد کو لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے، وہ بڑی کرامتیں دکھایا کرتے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے، یار بڑے بچے ہوئے بزرگ ہیں. بیوی کہتی 2 نمبر ہے فراڈی. بیوی کہاں مانتی ہے شوہر کو. تو وہ بزرگ نے کہا یار گھر میں عزت ہے نہیں تو کیا باہر جو لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں تو کیا فائدہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آج نا اپنی بیگم کو ایک ایسی کرامت دکھاتا ہوں کہ یہ مجھے مان جائے گا. تو وہ باہر گئے ہوا میں اڑتے گھر کی چھت پہ سے اڑتے. بیگم نے دیکھا، بیگم یعنی بھیس بدل کے گئے نا. تو جب گھر میں آئے تو بیگم نے پوچھا، بیگم سے کہنے لگے، بیگم نے کہا دیکھو ایک وہ بزرگ ہیں بغیر سیڑھیوں کے ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایک آپ کو پتہ نہیں کس کی چھوٹی موٹی کیا کرامتیں دکھا رہے ہوتے آپ. وہ بڑا خوش ہوئے. انہوں نے کہا دیکھ بیگم وہ میں ہی تو تھا. بیگم کہتی اچھا جب بھی ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے. یہ لطیفے بھی ہم نے بہت سنے ہوئے تھے. وہ ایک آدمی جو تھا نا، وہ اس کی بیوی بیمار تھی، تو بیچارہ اسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ بھئی اب صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑے غم سے کہا ڈاکٹر صاحب جہاں اتنی زندگی صبر کی ہے 2 گھنٹے. لطیفے تو بنے ہوئے کہ نہیں؟ بہت سارے لطیفے بنے ہوئے. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یار قرآن اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. قرآن اس فلسفے کو، یہ لطیفوں کی حد تک ٹھیک ہے، قرآن اس فلسفے کو نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق لكم من انفسكم ازواجا جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قرآن ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں اللہ غربت اور مہنگائی میں شادی کیسے ہوگی. سورہ نور میں اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کرو، فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اب مجھے کسی ڈرامے یا فیملی پلاننگ والوں کے کسی نظریات سے متاثر اگر میں ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے اور دنیا کے فلاسفر کیا کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہو گیا نا، پھر ایمان تھوڑی رہا. پھر قرآن کہہ رہے ہیں بھائی چھوڑ دو اس فکر کمانے کی فکر کرو، لیکن نکاح کو رکاوٹ نہ سمجھو. نکاح رکاوٹ نہیں ہے، غربت رکاوٹ نہیں ہے نکاح. وہ اللہ توکل کرو. پھر ہم جب دوسری طرف گئے ہم نے کہا بھائی ٹینشن ہے، شادی ہو جائے گی ٹینشن. دیکھو کمارا آدمی کتنے بھی بجے گھر پہ آ جائے، ایک آدھ دفعہ ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے، ابا کو انسان تھوڑا بات گھما بھی. بیگم کو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں یہ لطیفہ بہت سناتا ہوں، پرانے لوگ بور ہو گئے ہوں گے لیکن مزہ بہت آتا ہے اس لیے. بیگم کو بے وقوف بنانا دنیا کا مشکل. وہ ایک شرابی تھا، لیٹ آتا تھا شراب پی کے، بیگم اس کو لتاڑتی تھی. وہ پھر اس کو خیال تھا کہ یار پھر تجھے مارے گی. تو اس نے کیا کیا، ایک دن گھر کے پچھلے دروازے سے نا چھلانگ مار کے آیا اور اپنے کمرے میں آ کے نا لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کرنا، جیسے بہت ہی کوئی شریف شفا آدمی. آفس کا کچھ کام رہ گیا تو میں گھر میں آ گیا. اب والدہ ہوتی نا ابا ہوتے وہ سمجھ جاتے ہیں بتارے کیا لیتے. بیگم آئی کہنے لگی لگتا ہے پھر پی کیا ہے. خدا کی قسم نہیں پی. کہہ رہے پھر کم وقت یہ بریف کیس کھول کے بیٹھا. اب آپ دیکھو ہم نے دیکھا کہ دنیا لطیفے بناتی ہے، شادی بیاہوں پہ ٹینشن ہے، پاؤنڈ ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے. لائف کو انجوائے کرو، 50 سال میں جا کے کیا کرو شادی. یہی آپ لبرل سیکولر لوگ تو برباد ہو گئے خدا کی قسم. اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا غرق. تو بیڑا غرق کرنے کی اب ضرورت رہی نہیں ہے. سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار قرآن تو کچھ اور بات کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، ٹینشن کے لیے نہیں، لطیفے بنانے کے لیے نہیں. تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ سکون. ارے اللہ نے کچھ اور کہہ رہے ہیں، پبلک کچھ اور کہہ رہی ہے. بھائی ہم ایمان کس پر لے کر آئے ہیں؟ پبلک پہ لائے، اللہ پہ لائے. ایسی یہ لفظ یاد رکھو، میں نے پاکستان میں تو سب کو سکھا دیا ایسی کی جیسی، آپ لوگ بھی سیکھیں. جب اللہ رسول کا حکم آئے نا سامنے، کوئی بھی مخالفت کرے بولے پبلک کی ایسی کی ایسے. جاؤ یار، میرے اپنے گھریلو باتیں کرنا مناسب نہیں، لیکن کیا کریں جب موضوع چل پڑا ہے. میں نے ایک جگہ پیغام بھیجا تھا ونس اپون اے ٹائم، تو جہاں نکاح کا پیغام بھیجا تو 2 بچے بھی تھے ان کے. اب مجھے ان بچوں کو قبول کرنا بڑا مشکل لگا.
کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے پہلے سے اپنے بچے ہیں تو میں کسی کے بچے قبول کروں، مجھے ذہنی طور پر میرا دماغ آمادہ نہیں۔ اچھا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رشتے جن سے نکاح حرام ہے نا، چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں آپ۔ اگر یہ آپ نے دماغ حاضر رکھا نا، آپ کو یہ قرآن سمجھنے میں مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ قرآن کہہ رہے ہیں تم پر کون کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اس کو ایکسپلین کر رہا ہے قرآن آیت میں۔ قرآن شروع کرتا ہے ماں سے، تم پر تمہاری ماں سے نکاح کیا ہے؟ حرام۔ حرمت علیکم امہاتکم، پھر قرآن کہتا ہے وبناتکم، تم پر تمہاری بیٹیوں سے نکاح حرام۔ یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلتی ہیں، نہ، یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ جب ماں کا لفظ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس ماں سے نکاح حرام جس کی گود میں تم پلے ہو، یہ لفظ اللہ نے استعمال بولتے کیوں نہیں یار نہیں کیا۔ پھر اللہ نے کہا وَأَخَوَاتُكُمْ، تمہاری بہنوں سے نکاح حرام، یہ نہیں کہا اللہ نے وہ بہن جو کہ تم اور وہ ایک ہی گود میں پلے ہو، یہ لفظ اللہ نے استعمال بولو نہیں کیا۔ وَعَمَّاتُكُمْ، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ رشتہ چلاتے 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 سوتیلی بیٹی کا ذکر آیا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، وہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی ہوں، ان سے بھی نکاح تم پہ کیا ہے؟ حرام۔ جب ہم نے تفسیر قرآن کی پڑھی تو میں حیران تھا کہ بھائی سوتیلی بیٹی تو گود میں پلی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس سے نکاح کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے حرام۔ بھائی آپ کا کسی خاتون سے نکاح ہوا اور رخصتی بھی ہو گئی، تو اگر ڈیورس کی بات میں ہو جائے نا، آپ اس خاتون کی پہلے شوہر کی بیٹی سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے، کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ وَرَبَائِبُكُمْ، ربیبہ کہتے ہیں سوتیلی بیٹی کو عربی میں، فی حجورکم، جو تمہاری گود میں پلتی ہیں۔ ارے بھائی اگر یعنی اس شرط کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی گود میں پلیں یا نہ پلیں، وہ تمام فقہا، تبھی کہتے ہیں دین فقہا سے سیکھو۔ اگر صرف قرآن کے ترجموں سے سیکھنا شروع کر دو گے نا اخپل طریقے سے اپنے طور پر، تو گمراہ ہو جاؤ گے اجماع کے خلاف، جیسے جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل عجیب عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہیں، کوئی وہ نہیں کوئی عجیب ہی چیزیں لا رہے ہوتے ہیں مارکیٹ۔ قرآن کی وہ تفسیر معتبر ہے جو صحابہ اور تابعین سے اور ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی کو آپ نے گود میں پالا ہو یا نہ پالا ہو، ہر صورت اس سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن وہ اشکال کھڑا ہو جائے گا کہ پھر قرآن ایک معاذ اللہ ایک لغو بات ذکر کیوں کر رہا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ بھائی تمہاری گود میں پلے یا نہ پلے، دونوں کنڈیشن میں نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں قید اتفاقی۔ قید اتفاقی بعض دفعہ قرآن ایسی شرطیں بیان کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک چیز رائٹ ہوتی ہے تو قرآن اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو نہیں کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ نارملی ہوتا ہے اس لیے قرآن اس شرط کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، اپنی باندیوں کو زنا پہ مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ تو کیا مطلب اگر بچنا نہیں چاہتی تو پھر مجبور کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے، چونکہ باندیاں بچنا چاہتی تھیں اس لیے قرآن نے کہا ہے، ورنہ اصل حکم یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے باندی سے زنا کروانا جائز نہیں ہے۔ لیکن مسلم سوسائٹی میں مسلمان باندی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ زنا کرے، تو قرآن نے اس لیے شرط کا ذکر کر دیا کہ بھائی وہ تو چاہتی بھی نہیں۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر چاہے تو آپ اس کو اجازت دے سکتے ہیں، زنا تو بہر صورت حرام ہے۔ تو یہاں اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ بھائی یہ قید ہے اتفاقی۔ اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ نارملی ایسا ہوتا تھا کہ سوتیلی بیٹیوں کو صحابہ کرام جب کسی خاتون سے نکاح کرتے، اس کی کوئی سوتیلی بیٹی ہوتی یا بچے ہوتے تو اس کو بھی گود کا مطلب اپنی کسٹڈی میں لے لیتے اس کو۔ تو اس لیے قرآن نے شرط کا ذکر کر دیا، ورنہ حقیقت میں وہ گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح کیا ہے؟ حرام۔ اس کا مجھے ایک اشکال ہوتا تھا کہ پھر تو یہ ہر لفظ ماں کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہے تم پر تمہاری مائیں حرام جن کی گود میں تم پلے ہو، کیونکہ نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے؟ بھائی نہیں آ رہا سمجھ میں بھائی، نارملی انسان کس کی گود میں پلتا ہے؟ ماں کی گود میں نا۔ ایزی سینٹر میں تھوڑے لوگ ہی جاتے ہیں، زیادہ تر اپنی ماں کی گود میں ہی پل رہے ہوتے ہیں، جو اب تک رپورٹ مجھے جہاں تک نالج ہے۔ اور پھر کہیں بھی شرط نہیں لگائی۔ پھر اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں کہا تم پر تمہاری بیٹیاں حرام جو تمہاری گود میں پلے، نہ۔ سوتیلی بیٹی کا جہاں ذکر آیا تو اللہ نے کہا تمہاری وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پلی ہو۔
یہ آیت میں نے بیسیوں دفعہ سنی پڑھی لیکن مجھے اس اشکال کا جواب نہیں ملا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا علم ناقص ہے, ہر اشکال کا جواب انسان کو نہیں ملتا, اللہ کا کلام ہے, ہوگی کوئی وجہ. اللہ کی قدرت کے میں خود مبتلا ہو گیا. میں نے کہیں نکاح کا پیغام بھیجا, 2 بچے مجھے جہیز میں مل رہے تھے. اب میں نے کہا یار میرا کھوپڑی اس پہ راضی نہیں ہے, میں کیسے بچے پالوں بھائی کسی کے, اپنے بھی ہیں, دماغ آمادہ نہیں ہو رہا. میں نے ایک مولانا صاحب ہمارے دوست ہیں, نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مفتی حسین خلیل خلیل صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, جامعہ رشید میں استاذ نہیں ہے. میں نے ان کے سامنے اپنی اس بات کو رکھا. میں نے کہا یار مجھے شریعت میں کہیں ترغیب ملے گی تو میں یہ کام کروں گا, ادروائز نہیں. انہوں نے کہا بھائی قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں پلی, یہ قرآن اصل میں یہ بیان کر رہا ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کا رواج یہ تھا کہ وہ سوتیلی بیٹیوں کو گود میں پالتے تھے. تو اپنی ماؤں کی گود میں تو سبھی پلتے ہیں, اس رواج کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو آسٹریلیا میں بھی ہوتا ہے, یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اس لیے اب ان کی بات کو نا انہوں نے تو صرف اشارہ کیا, میں سمجھ گیا. اب میں اپنے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں. قرآن نے اس شرط کو رکھا, اس رواج کو یہاں ذکر کر دیا. اس میں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ میاں کو معلوم تھا کہ ایک زمانہ امت میں ایسا آئے گا کہ لوگ بیوہ عورت سے نکاح صرف اس لیے ریجیکٹ کریں گے کہ اس کے بچوں کو نہ پالنا پڑ جائے. تو اللہ نے اس جو صحابہ کی صفت تھی نا اس کو ہائی لائٹ کر دیا کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جن کو تم گود میں پالتے ہو, تاکہ جب یہ مسلمان آیت پڑھیں تو پتہ چلا اس زمانے میں صحابہ کرام سوتیلی بیٹیوں کو گود لے کے پالا کرتے تھے. تو جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں ان کو اس کام سے شرم محسوس نہ ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا میں نے کہا پبلک کی ایسی کی لوگ مختلف نعرے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. ہمارے بھی یہ نعرہ ہے. تو الحمدللہ میں نے نکاح کیا, اللہ نے مجھے اور بھی اولاد. تو میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ میں نے جب دیکھا بھائی قرآن کیا کہہ رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تمہیں اس سے کیا ملے گا, سکون. تو ایک بیوی کو ٹینشن پہ لطیفے ہیں, بہت پریشانیاں. تو خود سوچو سوسائٹی کے حساب سے اگر آپ چلو گے تو میری 4 شادیاں اناؤنس ہو چکی ہیں, تو مجھے تو ڈپریشن سے مر جانا چاہیے. مجھے تو ڈپریشن کی تمام گولیوں کے نام ان کی کمپنیوں کے ساتھ یاد ہونے چاہیے. کیا خیال ہے کہ میں نے اس پہ بتایا کہ مجھے وہ ڈپریشن کی گولی کا جو میں نے لطیفہ سنا تھا نام ہی یاد نہیں آتا, اور اللہ کرے نہ آیا. تو وہ کیا نام ہے, بلین 5 پتہ نہیں کیا ہے, کہ حضرت حکیم اللہ صاحب نے کسی بیان میں ذکر کیا تھا بلین 5. تو فرمایا کرتے تھے جو دیکھتا ہے کسی کی وائف کو کھاتا ہے بلین 5 کو, اس کو ٹینشن ہوتی ہے, وہ ٹینشن کی گولیاں کھائے گا, وہ خودکشی کر کے مرے گا. تو کچھ ٹینشنیں واقعی ٹینشنیں ہیں. اب میں آپ کو ویسے جب یہ موضوع چل پڑا ہے تو ایکسپلین کر دوں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے, ذمہ داریاں تو نکاح میں بڑھتی ہیں, اولاد جب ہوتی ہے تو ذمہ داریاں بڑھتی ہیں, آزادیاں ختم ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے کہ پھر بھی جن قوموں میں نکاح کا رواج کم ہے, نسل بڑھانے کا رواج کم ہے, ٹینشن فری ہو کے بھی خودکشیوں کا ریشو زیادہ, اور میرے جیسا بیوقوف آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی میں بہت زیادہ دیندار آدمی ہوں, اور ٹینشن کی ساری چیزیں میں نے پالی ہوئی ہیں, پھر بھی میرا خیال ہے اب تک کی رپورٹ کے مطابق اللہ نے مجھے ٹینشن سے الحمدللہ وداؤٹ میڈیسن بچایا ہے. نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو, اللہ آئندہ بھی بچا کے رکھے, جیسے تم لوگ نظر لگا کے چلے جاؤ. اور میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا کبھی زندگی میں ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی ٹینشنیں تو یعقوب علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے, کیا خیال ہے, پیغمبروں کو بھی ہوئی ہے, تو مجھے بھی ہو سکتی ہے ان فیوچر, اللہ مجھے محفوظ رکھے. لیکن جس چیز کو آپ ٹینشن سمجھ رہے ہو اتنا تو ثابت ہو گیا نا کہ وہ ٹینشن نہیں. اچھا وہ میں ابھی آ رہا ہوں, یہ دیکھیں یہ جب دیکھ کا ڈھکن کھلا ہے نا, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہے, بیچ میں نا کباب میں ہڈی بن گیا, وہ میں آ رہا ہوں اس کے. تو یہ بھی اسلام کی خوبی ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے اسلام کی خوبی, وجہ کیا, میں اس کی 2 لفظوں میں اس کی لاجک پیش کرتا ہوں. اس کی لاجک کیا ہے, پھر میں آگے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. لاجک پتہ ہے کیا ہے, ابھی کچھ دن پہلے ہمیں گورا ملا جو اسلام کی بڑی تعریف کر رہا تھا, اور اس نے کہا کہ میں اگر انگلش میں نا بات چیت مجھے ساتھی کچھ تو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی, کچھ ٹرانسلیشن ہو رہی تھی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی مذہب کو اختیار کیا نا تو میں اسلام کو اختیار کیا. تو کوئی مذہب نہیں ہے اس نے کہا اگر میں ایک مذہبی بنا تو صرف اسلام ہے میرے ساتھ. تو پھر میں نے کہا جب یہ لوہا گرم ہے تو تھوڑا سا اس کو اور زیادہ گرما گرم کر دیں. تو میں نے پھر اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھو دین فطرت جو ہے نا, نیچر, اگر نیچر پہ چلنا چاہتے ہو تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن. اصل میں یہ جو شادی کے بعد ٹینشن بظاہر لگ رہا ہے ہونی چاہیے لیکن ہو نہیں رہی ہے, ہوتی بھی ہے کچھ ٹینشن ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے تو دوسری اب کی تھی تو اپنے استاد کے پاس گیا تھا, میں بہت ٹینشن میں ہوں. انہوں نے کہا جب شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی لو تو
तसल्ली, बहुत परेशान था, मुझे बहुत ससुराल की तरफ से दबाव था और घर वाले भी बड़े बागी हो गए थे। मेरे घर में ऐसे रोना धोना था जैसे कि मैयत हुई। तो मैं अपने उस्ताद के पास गया शायद तसल्ली देंगे, तो मैंने कहा कि हजरत मैंने दूसरी शादी की है, बहुत सख्त दबाव में हूँ, नींद नहीं आ रही और गालियां सुनने को मिल रही है चारों तरफ से, मोस्ट वांटेड बना हुआ था, जहां भी जाता था ना ये है, सुनना पसंद नहीं करता। तो मुझे मेरे उस्ताद हजरत मुफ्ती लुबाबा साहब ने एक बात कही, मुझे डायरेक्ट भी नहीं कही, उन्होंने कहा अपने किसी शादी में बोला इसको जाके समझाओ कि लोग शहद के छत्ते में हाथ डाल के डायरेक्ट शहद पी रहे होते हैं, फिर कहते हैं मक्खियां काट रही हैं, और ये शहद के छत्ते में मुंह दे के शहद पीने की कोशिश कर रहा है और फिर रो रहा है कि मक्खियां। तो टेंशनें तो शादी में भी हैं, औलाद में भी हैं, लेकिन पता है क्या है, ये वो टेंशन है जो आपको बड़ी टेंशनों से बचाता है। देखो नेचर पे चलना, नेचर से बगावत से बड़ी दुनिया में कोई टेंशन नहीं, नेचर से बगावत से बड़ी दुनिया में कोई टेंशन, आप नेचर से मत हटो। मिसाल के तौर पर आपको भूख लगती है, आपका खाना खाने का दिल करता है, आप खाते होते, क्या उसके बाद टेंशन ही नहीं आती? नींद आना शुरू होती है, आप मेहनत से काम कर नहीं सकते। अब आपने देखा एक आदमी ने खाया नहीं है, वो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, उसको नींद नहीं आ रही, आपको नींद आ रही है, फिर आपको क़ज़ाए हाजत की भी तकाजा होगा, क्या ख्याल है? आप कह रहे उसने तो कुछ भी नहीं खाया था, वो तो फ्री होकर घूम रहा है, कुछ ग्लूकोज की बोतल चढ़ा लेता है अपने और एनर्जी आ जाती है उसमें। भाई नेचर को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लवाजिमात में जो टेंशन है वो उठानी पड़ेगी आपको, वो टेंशनें आपको बड़ी टेंशनों से बचाती हैं। तो निकाह के बाद भी टेंशन है, औलाद के बाद भी टेंशन है, लेकिन अगर इन चीजों में नहीं पड़े तो तन्हाई की टेंशन सबसे बड़ी टेंशन है। इंसान नेचुरली तन्हा पैदा नहीं हुआ, इंसान को खानदान चाहिए और एक टाइम पे चाहिए। तभी कुरान क्या कहता है, खलक़ मिनल माइ बशरन, सूरह फुरकान में, हमने तुम्हें नापाक पानी से बनाया, फजअलहु नसबन व सेहरा, ददियाल ननियाल और ससुराल वाला हमने तुम्हें बना दिया। तो अल्लाह ने तो इंसान को बनाया ही ये है, और कमाल की बात ये कि ये नहीं कहा फजअलहु दा नसबिन व दा सेहरिन, वाला का लफ्ज नहीं है इसमें, रा का माना होता है अरबी में वाला, वाले का क्या मतलब, दू माल, दा माल, माल वाला, समझ में आ रही है बात? तो अल्लाह ने ये नहीं कहा हमने इंसान को पानी के कतरे से बनाया और ददियाल ननियाल वाला बना दिया, वाले का लफ्ज अल्लाह ने हज़फ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया ददियाल ननियाल बनाया और ससुराल बनाया, यानी इतना इसका ददियाल ननियाल और ससुराल से अटैचमेंट होगी, गोया ये और वो एक ही चीज के दो नाम है, अलग नहीं हो सकता। अलग हुआ तो इंसान नाकिस हो जाएगा, कामिल नहीं रहेगा, और जाहिर है नाकिस होगा, उसकी जिंदगी मुकम्मल नहीं होगी, तो डिप्रेशन और टेंशन में जाएगा, नहीं तो और क्या होगा। समझते हो कि नहीं समझते? देखो हमारी देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ की कितनी किस्में हैं? दो, जिस्मानी हेल्थ, मेंटली हेल्दी होना। जिस्मानी हेल्थ के लिए रोटी खाना और वो कीटो डाइट और ये जो ड्रामेबाजियां चल रही है, सारी चीजें जरूरी। ड्रामेबाजी तो मैंने वैसे कहती है, आजकल बहुत ग्रुप भी हो रहे हैं, ये सारी चीजें जरूरी है। मेंटली हेल्थ के लिए अंडे पराठे से मेंटली हेल्थ आपको नहीं मिलेगी। मेंटली हेल्थ के लिए नेचर को जब तक फॉलो नहीं करोगे, मेंटली आप हेल्दी नहीं हो सकते। तो नेचर तो इस्लाम सिखा रहा है आपको, जो शराब छुड़वा के, जिना छुड़वा के शादियों पे सेट कर रहा है आपको इस्लाम, औलाद की कसरत औलाद पे ला रहा है आपको, ताकि आपकी तन्हाई क्या हो, बोलो ना, दूर हो। और फिर इस्लाम आप जब कह सकते, हर इश्काल का जवाब भी दे रहे हैं। आप कहते हैं बच्चे होंगे तो खाएंगे खिलाएंगे कहां से उनको, तो अल्लाह कह रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है तो माँ की शादी में दूध पैदा कर देता हूं फौरन। इसका मतलब मैं इसकी पैदाइश से गाफिल नहीं हूं। अब जो मादा परस्त इंसान है वो कहेगा यार बच्चा पैदा होने पे माँ की शादियों पे दूध तो आ सकता है, उसके स्कूल की फीस तो हमने नजर नहीं आई। असल में अक्लमंदों के लिए इशारा है, भाई जब बच्चा पैदा होगा तो फिर उसकी बुनियादी जरूरत इस वक्त दूध है, तो जिस खुदा ने दूध पैदा कर दिया वो बाद में उसकी बुनियादी जरूरतें क्यों पैदा नहीं करेगा? वो पैदा करके भूल थोड़ी गया है। लेकिन आप अगर डार्विन पे ईमान ले आए कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा। एक तरफ हो जाए तो डार्विन को मान लो पैगंबर, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लो। इस्लाम कहता है भाई खुद ब खुद पैदा नहीं हुए, पैदा किया। खुद ब खुद नहीं, ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं कि इधर बच्चा आ रहा है उधर माँ की छातियों में, पहले देखो माँ रोटी खा रही है, बच्चे की आंख नाक कान बन रहा है, इधर बच्चा पैदा हुआ तो फौरन दूध बनना शुरू हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा इत्तेफाक बोलो ना नहीं हो सकता। हम कहते हैं इत्तेफाक से ऐसा हो गया, भाई इत्तेफाक से दो चार चीजें हो सकती है, इतनी जबरदस्त एडजस्टमेंट ही हो सकती है इत्तेफाक से। तो मैं अब आता हूँ उसी तारत की तरफ। तो खुलासा ये निकला कि नेचर को फॉलो करो। इस्लाम आपको दीन फितरत है इस्लाम। अगर आप उससे हटोगे मादी तरक्की आप कर लोगे, मेंटली अपना बेड़ा गर्क कर लोगे। आप जो नजर आ रहा है, दुनिया देख रही है, मैं जितने मुल्कों में गया हूं ना तरक्की याफ्ता, मैंने वहां सर्वे किया यहाँ कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बीमारी कौन सी है? नजला, खांसी, बुखार और घुटनों का दर्द और कमर का दर्द और गुर्दों में चिटाने हैं, बाकायदा पथरियां का दौर चला गया। और माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियां, गुर्दों में पथरियों में इतने बड़े बड़े पहाड़ लेके
گھوم رہے ہوتے ہیں. سائنس کا پرابلم ہر شخص کو ہے, اور وقت سے پہلے بال سفید ہونا 40 سال میں ایسا لگنا جیسے 80 سال کا ہے. لیکن میں ترقی یافتہ ملکوں میں جو گیا ہوں جتنے بھی, ان میں جب دیکھو کیا بیماری, ڈپریشن, اسٹریس, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈپریشن اور اسٹریس یہ سب سے زیادہ ہے. کچھ تو مسئلہ ہوگا نا, کوئی تو سوسائٹی میں کمی ہوگی. تو بھائی وہ کمی کیا ہے؟ نیچر سے کیا ہو رہی ہے, اور نیچر کی تعلیم سے کون دیتا ہے؟ اسلام. کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے قرآن میں, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ کہتے ہیں انسانوں کی وہ نیچر جس پہ انسان کو چلنا چاہیے نا, جو اس کی نیچرل لائف ہے, وہ صرف اسلام بتائے, قرآن بتائے. اتنا بڑا دعویٰ کر دیا 1400 سال پہلے کس نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نیچرل لائف کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن. آپ اگر ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہو, آپ بیوقوفی کر رہے ہوگے بھائی. وقتی ٹینشن دور ہوگی, اس سے ٹینشن بڑھے گی. لوگ کہتے ہیں نا پی نہیں لیتے تو سکون نہیں آتا, تو ہمیں, میں تو پی کے نہیں آیا, اللہ کا بڑا ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہوں. تو ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے میرے بھائی؟ یہاں میں ایک واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے جرمنی میں, انہوں نے پنجاب کی کسی فیملی کی ویڈیو دکھائی کسی گورے کو, کہ وہ پنجاب کے لوگ ہیں ناچ رہے ہیں نا شادی بیاہ میں, دن دھڑام بڑے طریقے سے ناچ رہے ہیں وہ. تو گورے نے کہا ان سب نے پی لی ہے. تو اس نے کہا نہیں, یہ بغیر پیے. انہوں نے کہا یار بغیر پیے اتنے خوش. بڑا حیران ہو رہا تھا کہ بغیر پیے بھی کوئی خوش ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس سے کہنا ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر بھی خوش ہو سکتے ہیں. یہ آپ بغیر پیے خوش نہیں ہو رہے, یہ بغیر پیے ناچ رہے ہیں, لیکن خوشی کے لیے ناچنے کی تو ضرورت پڑ رہی ہے نا ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو ناچے بغیر کیا ہیں, ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے خوش ہیں. تو آپ جتنے بھی اہل اللہ, میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں تو بہت نالائق آدمی ہوں, جتنے بھی بزرگوں سے اہل اللہ سے ملیں گے نا, ٹک کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اندر سے کیا ہوں گے؟ خوش. اور جو دنیا پرست آدمی ہوتا ہے, مادہ پرست آدمی ہوتا ہے, اسے خوشی کے لیے ہلنا پڑتا ہے. وہ ٹک کے ایک جگہ آپ کو کبھی بھی کھڑا نظر نہیں آئے. چٹکلا سنا تھا عمر شریف کا, اللہ مغفرت کرے. میں باتیں کرتا نہیں ہوں ایکٹروں کی, لیکن کچھ چٹکلے پرانے جو ہے نا آج کل یوٹیوب میں آ جاتے ہیں, جو ہم نے کبھی کسی زمانے میں کوئی دیکھا ہوتا ہے تو وہ پرانی یادیں آ جاتی ہیں. تو وہ مائیکل جیکسن کوئی ڈیفینس میں نا کراچی میں کوئی بڑا کوئی سنگر کا انتقال ہو گیا, تو تعزیت کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے, مائیکل جیکسن بھی آئے. تو آ کر نا ٹک کے بیٹھ نہیں رہا تھا, ہلے جا رہا. تو پوچھتا ہے یہ کیسے مر گیا؟ عمر شریف نے بولا کہ اس کو لوگوں نے بولا اس کو کیا ہوا تھا, یہ کیسے مر گیا؟ اس نے کہا وہی ہوا تھا جو تجھے ہو رہا ہے. ہل رہا تھا تو پاؤں سلپ ہوا, کڑائی میں گر گیا, آرام سے ٹک کے ایک جگہ کیا کرتا. تو مادہ پرست انسان کو خوش ہونے کے لیے ہلنا جلنا پڑتا ہے, وہ ٹک کے ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے.